انہیں مل گئے تھے. ان کے ٹیچر نے ایک خاص شرائط لگائی تھی کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جب تک میں خود آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا آپ میرے سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے. تو یہ معاملہ طے کرنے کے بعد اب ان کو دونوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ٹیچر بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلتے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیچر نے کشتی کے نا کچھ نقصان کر دیا ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں اس نے کچھ پھاڑ دیا، خارا کہا اس نے پھاڑ دیا اس کو، یا کچھ شگاف ڈال دیے. تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اسے کیوں پھاڑا ہے؟ آپ نے اس لیے پھاڑا ہے تاکہ تمام لوگ غرق ہو جائیں، کیونکہ پانی اوپر آ جائے گا نا کشتی کے اندر. تو یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. تو ان کے ٹیچر نے دوبارہ سے انہیں یاد دلایا. کالا، اس نے کہا علم، کیا میں نے نہیں کیا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی غلطی پہ یاد آتی ہے کہ آپ مجھے اس غلطی میں مواخذہ نہ کیجیے، میں بھول گیا تھا، اور نہ ہی میرے معاملے میں اس دفعہ سختی کیجیے. پھر وہ آگے چلتے ہیں، فن تعالیٰ کا، پھر وہ دونوں چل پڑتے ہیں، دوبارہ سفر شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ پہنچتے ہیں کہ انہیں ایک بچہ ملتا ہے. تو حضرت خضر انہیں قتل کر دیتے ہیں اس بچے کو. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کالا اقتلتا نفسا زکیہ، کہ آپ نے ایک پاک معصوم جان، بے گناہ جان کو بغیر نفس کے کسی کے، یعنی کہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو قتل کر دیا، کوئی جواز نہیں بنتا تھا. لقد جئت شیئا نکرا، تو آپ نے یہ بہت برا کام کیا ہے، نہ قابل نفرت یا قابل نفرت ناپسندیدہ کام، بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. تو ان کے ٹیچر دوبارہ انہیں، حضرت خضر اسلام دوبارہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر، کہ آپ نے کوسچن نہیں پوچھنا تھا، اس کوسچن نہ پوچھنے کا صبر رکھنا تھا. تو اس کے بعد تیسری دفعہ جب ان کا دوبارہ سفر ہو جاتا، دوسری دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کالا ان، اگر اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھوں نا تو ان شئین بعدہا فلا تصاحب نہیں، تو اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اپنا صاحب نہ بنانا، اپنا کمپینین نہ بنانا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ نہ رکھیے گا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو، یعنی کہ پھر آپ نے میرے کوئی ایکسکیوز نہیں لینا اگر میں اس کے بعد بھی آپ سے کوئی سوال پوچھ بیٹھوں تو. تو اس کے بعد دوبارہ سے سفر ہو جاتا ہے. اب یہ تیسری دفعہ ہونے لگا ہے. تیسرا ہمارے پاس واقعہ آ گیا. فن طالقت، وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک بستی میں تو ان دونوں نے کھانا مانگا. تو اس بستی والوں نے صاحب سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو مہمان نہیں بنائیں گے، نہ ہی آپ کی کوئی مہمان نوازی کریں گے. تو پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی تو وہ ٹوٹ پھوٹ گرنے والی تھی بس. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قائم کر دیا. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو ہم اس پہ کوئی اجرت لے لیتے اگر آپ چاہتے تو. تو ان کے ٹیچر نے تیسری دفعہ ان کو کیا جواب دیا ہے، کالا، کہا حاذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے، اب بس ختم. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور جس بات کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر پا رہے تھے نا، اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حقیقت بتا دیتا ہوں، تعویل بتا دیتا ہوں. تو جو رہی بات کشتی کی، تو وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو محنت کرتے تھے دریا میں. تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا دوں، کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ پھر بادشاہ نہیں اسے پکڑے گا، اور کیونکہ وہ ہر کشتی کو خاص کرتی، مطلب بالکل جو صحیح ہوتی ہے اسے غصب کر لیتا ہے تو وہ بچ جائے. اور جو لڑکا تھا، جو غلام تھا، تو اس کے والدین دونوں مومن تھے. تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور ناشکری سے ان پر تعدی کرے گا. ٹربل، ہی وڈ میک ٹربل them through wickedness and disbelief. یہ سب کچھ ہماری آیات ہمارے سامنے چل رہی ہیں، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو والدین کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور بچے کو بھی، اس کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، کہ وہ بدل دے، ربہما، ان کا رب، خیرن، بہتر، منہ، اس سے، اس بچے سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دے. زکوٰۃ دن، پاکیزہ، و اقربا، اور زیادہ قریب ہے، رحمہ، شفقت میں. تو بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب ان سے بہتر اولاد، پاکیزگی میں بھی اور شفقت کرنے میں بھی، رحم میں بھی. اس بچے کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر دے دے. اور جو دیوار تھی وہ جو یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، ان دونوں کے لیے تھا. اس کے جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ جو دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ خود اپنا خزانہ نکالیں. تو آپ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوئے، اور میں نے اپنی رائے سے کچھ کام نہیں کیا تھا. یہ اصل حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. اچھا، تینوں معاملات میں جو سب سے ہائی لائٹڈ چیز نا یہ ہے
کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑی چھوٹی تکلیف دے کے بڑے نقصان سے بچایا اور بڑی پروٹیکشن کی ہے. ہر نقصان میں حفاظت تھی. پہلے کشتی کو نقصان ہوا، چھوٹا نقصان ہوا تو وہ ان کی پوری کشتی بچی، بڑے نقصان سے بچا لیا. پھر اس کے والدین کو بچا لیا اور بچے کو جو انہوں نے قتل کیا تھا. اس کے بعد جب دیوار گر رہی تھی اس کی مزدوری نہ دینا، چھوٹا تھا نا، چھوٹا سا لاس تھا، اور اگر یہ لاس نہ ہوتا تو وہ بستی والے وہ خزانہ بچوں کا لوٹ لیتے یا جو بھی مال تھا وہ زیادہ بڑا نقصان ہوتا. تو ہر تکلیف میں جو بھی لاس تھا ان کا اور جو بھی تکلیف پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی رکھی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو ہمیں بھی جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے نا، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بزنس کا، کوئی جاب کا، یا کوئی گھر میں، یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسا معاملات پیش آ جاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی رکھی ہوتی ہے، جو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہو تو. لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے اس وقت حکمت کو، اور سوچ نہیں رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ نور مل رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان آ گیا، تو کوئی تکلیف آ گئی، کوئی تاخیر آ گئی ہے، یا ہمیں ہماری کوئی محنتوں کا بدلہ نہیں مل رہا، صلہ نہیں مل رہا، تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے. اور خیر بھی اور پروٹیکشن بھی، تینوں کے تینوں جو واقعات ہمارے سامنے بھی گزرے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہے تھے کسی چیز کو. پہلے کشتی کو پروٹیکٹ کیا، پھر والدین کو پروٹیکٹ کیا، اور پھر ان کے خزانے کو پروٹیکٹ کیا، یتیموں کے خزانے کو. اور دیکھیں والدین کے نیک ہونا بچوں کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوا نا، کہ اللہ اس کے والدین نہیں، وہ یتیم ہے، اس کے والد نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کے مال کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیف دے کے، تھوڑا سا ڈیلے کر کے ہمیں بڑے مسئلوں اور زیادہ لمبی تکلیفوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دانت کا درد دے دیں اور دل کے درد سے بچا لیں، بڑی مسئلے سے بچا لیں. لیکن اس دانت کے درد پہ بھی، یا چھوٹے مسئلے پہ بھی ہم نہ شکرے ہو رہے ہوتے ہیں اور بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، میری تو بچپن سے قسمت ایسی ہے، یا خاص موقع کے بعد ایسا ہو گیا. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ذوالقرنین کی طرف. وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ان ذوالقرنین کے بارے میں. کل کہہ دیجئے کہ اساتلو، میں آپ کو بتا دوں گا، علیکم، تو آپ سب کو، منہ، اس میں سے کچھ، آپ اس میں ذوالقرنین کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے اقتدار دے دیا تھا زمین میں، اور عطا کیے تھے آتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ، ہر چیز میں سے، سببا، سبب. یہ سببا اسباب لکھا ہوا یہاں پہ میننگ، اور اسباب کا مطلب اسباب و وسائل کیا ہوا ہے ترجمہ یہاں پہ. اچھا، اس کا مطلب اسباب و وسائل بھی ہے. اوپر والی یہ میں دیکھیں تو اسباب و وسائل ہے، نیچے دیکھیں فاتوا سببا، تو اس نے پیروی کی اسباب کی. تو اس نے اپنے وسائل یا ریسورسز کی پیروی کی، اور یہ بھی، اور یہ کہ راستے کی پیروی کی، کیونکہ وہ سفر پہ نکلا تھا نا، فاتوا سے پھر وہ ایک سفر پہ نکلا اور پھر وہ ایک جگہ پہنچ گیا. تو اس کا مطلب سفر بھی ہے، راستہ بھی ہے، اور اسباب بھی ہے. تینوں چاروں میننگ آپ اس کو لے لیں. اور یہاں پہ انگلش میں لکھا بھی ہوا ہے سرٹن روڈ، ہی ٹریول ٹو سرٹن روڈ، عبد الحلیم کی ٹرانزیشن میں. تو سببا کا مطلب راستہ بھی ہے، اسباب بھی لیا ہوا، ریسورسز بھی لیا ہوا ہے، اور آسمان کو جانے والے راستوں کو بھی سببا کہا جاتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کو ہم نے دیے تھے ریسورسز. اچھا، ہم ابھی اسی میننگ کو دیکھتے ہیں، اسباب والے کو، ریسورسز والے کو. وسائل دیے تھے اسے، تو وہ کیسے یوز کرتا تھا. ایک تو ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، اسے کنگڈم دی ہوئی تھی، اور پوری مضبوط کنگڈم تھی، مینٹین کی ہوئی تھی فی الارض زمین میں، اور اسے ساتھ میں دے دیے تھے ہر قسم کے اسباب، ریسورسز اور راستے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے اسباب دے، تو ہر قسم کے آپ سمجھے نا، ٹائم بھی، ٹیکنالوجی بھی، پیسے بھی، لوگ بھی، انفلوئنس بھی، اور انٹیلیجنس بھی. جو بھی چیز آپ کے ہمارے سب کے مائنڈ میں آ رہی ہے نا، وہ سب اس میں آئیں گے، کیونکہ من کلی شیء، ہر چیز میں سے اسے ملا تھا. تو وہ کیسے یوز کرتا تھا اپنی پاور کو، اپنے ریسورسز کو. تو یہاں سے ہمیں بہت سارے لیسن ملیں گے ایک لیڈر کے طور پہ، اور اگر ریسورسز کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بھی، اس لحاظ سے بھی. تو ذوالقرنین نے اپنے ریسورسز کو اور اپنے وسائل کو بھلائی کے لیے یوز کیا تھا، پازیٹیو بینیفٹ آئے. بس اپنے لے کے کسی خاص ویکیشن پہ نہیں بیٹھ گیا تھا، یا اب میرے پاس سب کچھ آ گیا، اب میں نے کچھ نہیں کرنا. ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے پاس سب کچھ آ گیا اس کے بعد میں نے کچھ کرنا نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے پھر کیا کیا؟ تو وہ نکلا فَأَتْبَعَ فَأَتْبَعَ، تو وہ نکلا سبب، تو اس نے پیروی کی ایک راستے کی یا ایک سفر کی یا ایک مہم پہ نکلا، ایکسپیڈیشن پہ چلا. تو پھر وہاں کہاں پہنچا وہ؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغ پہنچا مغرب الشمس، غروب ہونے کی جگہ پہ، اور وہاں پہ اس نے وجدہ، تو پایا اس نے تغرب کا غروب ہو رہا ہے فی عین حمیہ، ایک یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے چشمے میں، حمیتن گدلے کیچڑ والے پانی میں. وجدہ، اور پایا اندہا اس کے پاس قومن ایک قوم کو، قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں یا پھر انہیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ اسے ان کے ساتھ بھلائی کریں. تو ذوالقرنین نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم جس نے ظلم کیا ہے تو اسے ہم سزا دیں گے، اور جب وہ آپ کے پاس لوٹے گا، اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی طرف سے لوٹے گا، تب بھی اسے سزا ہوگی، کیونکہ اس نے کوئی کرائم کیا ہوا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اپنے باپ پہ یا دوسروں پہ. فَأَمَّا، اور جو من، اور رہا من جو آمن ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جزا ہوگی، اور ہم بھی اسے اس کے کام میں آسانی دیں گے، مطلب اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس کی نیکیوں میں، اس کے کاموں میں. جو اس کی مہم ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک قوم کے پاس پہنچا دیا. اچھا یہ بھی کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جگہ کون سی ہے، اگلے سفر پہ بھی نکلے اور تیسرے پہ بھی نکلے گا یاجوج ماجوج ہے، تو ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی یہ جگہ کہاں پہ ہے، نہ یہ پتا کہ یہ یاجوج ماجوج کہاں پہ ہے یا ان کی دیوار کہاں پہ ہے. بہت ساری تھیوریز ہیں اور رائے موجود ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا. میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ نے پوچھ لینا کہ وہ دیوار کہاں پہ ہے، تو ایگزیکٹلی کسی کو بھی نہیں پتا. بہت ساری رائے موجود ہیں کہ یہ کیسپین سی کے پاس یا مطلب بہت ساری دیواریں نکال لی جاتی ہیں، لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتا ہمیں. اور بہت ساری تفاسیر میں بھی لکھا بنا ہوا ہے، لیکن ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو جو ایز از ہم ان آیات کو دیکھ رہے ہیں ابھی. اچھا تو جو ذوالقرنین کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں بھی وہ جائے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے گا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرے گا. اب اس نے کہا نا کہ ہم اس سے ایسے لاز اور پالیسیز بنائیں گے کہ جو ظلم کرے گا اسے پکڑ لیا جائے گا، جو قائم کرے گا اسے پکڑ لیا جائے گا، اسے پنش کیا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تب تو اسے سزا ملے گی. اور جو نیکی کرے گا اور ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس کا تو اچھا بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور ہماری جو لاز اور پالیسیز ہوں گی سسٹم کی، وہ اسے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں گی اس کے کام میں، اس کی نیکیوں میں. تو یہاں سے ہمیں ذوالقرنین کے جو سفر کا مقصد تھا نا، جس راستے پہ وہ چلا تھا، جس کے لیے اس نے ایکسپیڈیشن کی تھی، وہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا اور لاز و سسٹم دینا. یہاں پہ اس کے دونوں پالیسیز پتہ چل گئی نا، کہ ظلم کو روکنا اور ساتھ میں نیکی کو عام کرنا اور فیسیلیٹیٹ کرنا. اچھا پھر یہاں پہ اس کے بعد وہ ایک اور سفر پہ نکلا، یہ ایک اور ایکسپیڈیشن پہ چلا گیا، ایک اور سبابا کی پیروی کی اس نے. پھر وہ پہنچا ایسی جگہ پر جہاں پہ سورج طلوع ہوتا تھا، سورج کے نکلنے کی جگہ پر. وہاں پر اس نے اس قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے پاس سورج سے بچنے کی کوئی سامان نہیں تھا. یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، اس نے طلوع ہوتے ہی پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی ہوئی تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں رکھی تھی، کوئی شیلٹر نہیں تھا ان کے پاس. اچھا یہاں پہ اس آیا کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک، اسی طرح وقت احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طرح اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے اس کے جو اس کے پاس تھا خبر میں سے. پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے حوال سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دوسری جگہ پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ آگے کیا ہوا تھا. تو اس کے بھی یہ بھی مطلب یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو اس نے پیچھے پالیسی دی تھی نا قوم کے پاس، کہ ظلم کو روکوں گا اور ساتھ میں نیکی کو ایسا سسٹم یا پالیسی بناؤں گا کہ نیکی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، وہی سیم اس نے یہاں پہ کیا ہو. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے یہاں پہ کچھ نہ کیا ہو، اس قوم کو اسی طرح چھوڑ کے آگے کی طرف چلا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے بس خبر ہے کہ اس کو کیا معاملات پیش آئے تھے وہاں پر.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس نے پیچھے اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر دیا، یہاں پہ بھی کر دیا، اس لیے یہاں پہ دوبارہ بتایا نہیں گیا. ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمیں ایز از یہاں پہ آئے نیکسٹ چیز نہیں مل رہی لنک اس کا. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ سما اتبا سببا. اب وہ تیسرے سبب پہ چلا ہے، تیسری دفعہ وہ سببا کی اس نے پیروی کی ہے اور ایکسپیڈیشن اور مہم کا آغاز کیا. اچھا وہ اب دیکھیں ذوالقرنین کتنی اپنی جو زمین ہے، اپنی کنگڈم ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کر دیا. اب یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جہاں پہ بھی جا رہے اس نے پیچھے جو پالیسی دی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دی ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے کہ میں بھی پنش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پنش کریں گے جو ظلم کرے گا. اور نظام نافذ بھی کر رہا ہے اور دعوت بھی دے رہا ہے، دعویٰ کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا وہ بیٹھا نہیں ہے، اب وہ بار بار سفر پہ چلا ہے، سفر کے اوپر سفر پہ سفر چل رہا ہے اور راستوں کی پیروی کر رہا ہے کہ نئی سے نئی قوم کے پاس پہنچ رہا ہے. اچھا پھر وہ کہاں پہنچتا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغ پہنچا بین صدین کی طرف میں، وجدہ اس نے پایا من سے دونی میں ان کے دونی ما قوما، ایک قوم کو کہ وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. لا یکادون یفقہون قولا، نہ قریب تھے کہ سمجھتے بات کو. اب وہ ایسی جگہ پہنچا ہے سفر کرتے ہوئے، راستوں کو فالو کرتے ہوئے کہ دو بیریئرز کے درمیان، صدین دو دیواروں کے درمیان، بیریئرز کے درمیان، یہاں پہ لکھا ہوا دو پہاڑوں کے درمیان. لیکن صد کا مطلب تو دیوار ہوتا ہے نا. آگے انہوں نے کہا تھا کہ اب صدن، یہاں پہ صدن نیچے والے آیا میں لکھا ہوا ایک بند یا ایک روک یا ایک دیوار، اور صدین کا مطلب ٹو ہوتا ہے. یہ صد کی اگر ٹو کے لیے یوز کریں گے تو اس کو صدین بولیں گے. تو یہاں پہ دو پہاڑ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو بیریئر سمجھ لیں. تو جہاں پہ دو بیریئرز تھے اور وہاں پہ ایک قوم تھی، لیکن وہ قوم اتنی دور دراز تھی یا اتنی نیو تھی کہ نہ وہ ذوالقرنین کی زبان سمجھ رہے تھے اور نہ ذوالقرنین کی زبان سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ریسورسز دیے ہوئے تھے ہر طرح کے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو جس قوم کے پاس پہنچے تھے ان کا کلچر، ان کی لینگویج اور سویلائزیشن بہت ڈیفرنٹ تھی، اور بہت دور دراز کی کوئی قوم ہوگی جہاں بھی تھی کہ وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. لا یکادون یفقہون قولا، ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہے، ایک بات کو بھی. اچھا پھر جب کمیونیکیشن ہوگی کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے ذوالقرنین نے اپنی پالیسی بتائی ہوگی کہ میں ظلم کو روکتا ہوں، میں ظلم کو ظالم کو پنش کرتا ہوں اور نیکی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. تو یہاں پہ پھر انہوں نے اپنی مسائل بنائے کہ ہم پہ تو ظلم ہو رہا ہے یاجوج ماجوج کی طرف سے، تو آپ ان سے ہمیں پروٹیکشن دیں، ہمیں بچائیں. قالوا، تو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. فحل، تو کیا نجعل، آپ ہمیں بنائیں گے لا کا خرجن علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی سد بنا دیں، کوئی بیریئر بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں. ٹھیک ہے، اوپر لکھا ہوا نا یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں ایک بند ایک روک، اور نیچے بیان القرآن کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا دیوار، ایک دیوار بنا دیں کہ کوئی ایسی ہمیں پروٹیکشن لگا دیں کہ یاجوج ماجوج ہم پہ جو آ کے حملہ کر دیتے ہیں، ہمیں قتل کر دیتے ہیں اور سب کچھ نقصان کرتے ہیں، فسادی ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس سے ہماری حفاظت ہو جائے. کیونکہ آپ تو ظلم کو ظالم کو بچانے والے ہیں نا. تو انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے. تو پھر کیا ہوا؟ تو ذوالقرنین نے کہا، اس نے کہا کالا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما. تو اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا وہ نا بہت بہتر ہے، لیکن تم لوگ میرے کو محنت کرو، قوت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. ردما، ایک مضبوط دیوار، اس کی یہ ٹرانزلیشن کی ہوئی ہے. اور اردو میں ایک انگلش میں اس کی ٹرانزلیشن کی ہوئی ہے فورٹیفیکیشن، ایک خاص کوئی چیز بنا دی جائے گی جس کے ذریعے سے وہ دوبارہ سے حملہ نہیں کر سکیں گے اس قوم کے اوپر آ کے، یاجوج ماجوج. تو یہاں پہ انہوں نے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، تو ذوالقرنین نے انکار کر دیا تو نہیں، مجھے ٹیکس نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا وہی کافی ہے، آپ میری ہیلپ کریں اور میں اس کا کوئی سدواب کرتا ہوں یاجوج ماجوج کا، تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہیں کر سکے آپ کی طرف. آتونی تو زبر الحدید، آتونی زبر الحدید
وہ مجھ کو دیں چادریں لوہے کی یا لوہا لا کے دیں، یہاں تک کہ وہ جو دو جو دو بیرٹ کے درمیان جو گیپ تھا نا وہ فل ہو جائے، اور پھر اس کو آگ پورا دہکایا جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر انڈیل دیا جائے پگھلا ہوا تانبا۔ یہ اس کا پروسیس تھا دیوار بننے کا یا پھر جو بیرر بننے کا، تاکہ یجوج آ نہ سکے، ان کی حفاظت کا۔ لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان، دونوں اونچائیوں کا، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا سدین بیریئر سے یا دیواریں تھی یا جو بھی پہاڑوں کے انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے کی جگہ کو، تو اس نے کہا اب دہکاؤ آگ، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے آگ کو آگ کی مانت، اس نے کہا مطلب پوری دیواروں کو اتنا گرم کر دیا کہ آگ کی مانت کر دیا، تو اس نے کہا کہ لاؤ اب میرے پاس میں اس کے اوپر ڈال دوں پگھلا ہوا تانبا، تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جائے۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهِرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو اب نہ تو یج موجود ہوں اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، اور نہ ہی اس میں کوئی نقیب لگا کے آ سکیں گے، اب وہ آ نہیں سکیں گے، اس کو دیوار کو کوئی پھلانگ نہیں سکیں گے جو بھی بیریئر بنا دیا گیا، نہ کہ اوپر سے چڑھ سکیں گے اور نہ ہی کوئی سوراخ کر کے آ سکیں گے۔ اور ذوالقرنین نے کہا کالا حاضہ رحمت من ربی، یہ تو رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا نا، یعنی قیامت کی بات کر رہے ہیں، مقررہ وقت آئے گا، تب یہ دیوار ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَقَانَ، اور ہے وعد ربی، اور میرے رب کا جو بھی وعدہ ہے نا، یعنی کہ قیامت کا وعدہ ہے، حق کا حق ہے۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیا ہے، اور آخرت کا ریمائنڈر دے دیا ہے، دعوت بھی ساتھ میں کر دی ہے، ان کی ہیلپ بھی ہوگی، دعوت بھی ہوگی، اور قیامت کا ریمائنڈر دے دیا انہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، جب قیامت آئے گی تب تو یہ ختم ہوگا ہی، اور میرے رب کا وعدہ تو بہت سچا ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، ذوالقرنین کے پاس سارے ریسورسز تھے، تو وہ کیلے بھی بنا کے دے دیتے، جیسے وہ قوم کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کر دیں، لیکن انہوں نے اس قوم کے لوگوں کو کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا کہ آپ میری ہیلپ کریں ساتھ ساتھ۔ اچھا، جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، امپاور کرتا ہے۔ اب انہوں نے خود سے ان کے ذریعے سے بنوایا بھی، اور ساتھ میں ان کو بتایا بھی، سکھایا بھی، تو اس کو کہتے ہیں امپاورمنٹ، تو ان کو اپنے لوگوں کو امپاور بھی کر دیا۔ اچھا، یہ کتنے اچھے پولیٹیشین یا لیڈر تھے کہ ٹیکس کی طرف نہیں جا رہے، انہوں نے کہا میں آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان کا نہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ آج کی دنیا میں یا ابھی والے آپ کسی لیڈر کو سوچیں تو ہمیں یہ والی کسی میں بات نظر آئے گی کہ ٹیکس کے پیسے نہیں لینے، یا یہ والی کہ وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے کس طرح سے لیڈرشپ ماڈل یا جو رولز ملے لیڈرشپ کے، ان کو یوز کر رہا ہو۔ اچھا، لیڈرز کو بعد میں رہ گئی، اس کو پہلے ہم اپنے آپ سے ریلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ریسورسز دیے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو یوز کرتے ہیں؟ کیا دین کے نفاذ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ہم انہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ریسورسز ویسے کوئی اگزامپل دیں ریسورسز کی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں، جلدی جلدی دیجیے گا۔ یس، موبائل فون، اور ہاں، موبائل سے بھی تو ہم اچھے کام کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی ہم نے لنک ڈالا تو یہ موبائل کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کتنا بڑا ریسورس ہے، ہم کنیکٹ بھی اسی کی وجہ سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور موبائل، کیا لکھا ہے سبحانہ آپ نے؟ قرآن کلاس میں بھی بیٹھ کر ہم اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، وہاں بھی اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دین کی بات اگر کوئی ہمارے ذہن میں کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہاں بیٹھ کر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بات کر سکتے ہیں، میٹنگ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایسٹ اور ریسورس دیا ہوا ہے موبائل کو۔ ہاں، سوشل گیدرنگز، اور ہماری کمیونیکیشن، اور ہماری صحت، اور ہمارا ٹائم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دیے ہوئے ہیں، اور جو جن کے بچے ہیں وہ، اور ہم جاب کر رہے ہوں یا بزنس کر رہے ہوں، جو لوگ ہمارے انڈر ہوتے ہیں وہ بھی ریسورس ہوتے ہیں نا، ان کو ہم صحیح جگہ صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو بس ایسے ہی جانے دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اگر تو ہمارے پاس کچھ تھوڑی چیز ہو نا، کہ تب تو ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی بس انفیریٹی لے کے جا رہے ہوتے ہیں،
کہ میرے سے کیا ہو جائے گا، یا میرے 2 بچوں کو 3 سیکھ لینے سے کیا ہو جائے گا، تو وہی آپ کا ریسورس ہے. انہیں پہ لیڈرشپ دکھائیں کہ ان کو آپ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے یوز کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کتنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام کہاں تک جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. سب سے پہلے جو بھی ہم خود آتے ہیں اور ہمارے گھر والے آتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے انڈر وہ آتے ہیں. اور بزنس میں بھی، جاب میں بھی، یہ ویسے ایز اے ٹیم بھی جب بھی کام کر رہے ہوں تو جو بھی ہمارے نیچے نا، چاہے ایک بنتا ہی ہے، تو جیسے انہوں نے ان کو امپاور کیا نا، سکھایا ہے، ساتھ میں کیا بھی ہے اور ان کو بتایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، تو اس طرح سے کرنا چاہیے ایک لیڈر کو. جیسے انہوں نے دیوار کو بھی بنا کے دے سکتے تھے، لیکن ان کو ساتھ لیا ہے اور ان کو بتایا، سکھایا، امپاور کیا. اور اللہ تعالیٰ پہ کا پیغام اور ریسورسز. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا تھا کہ میں نے ہر چیز میں سکھ سبابہ دیا ہے اور کنگڈم دی ہوئے زمین پہ. تو یہاں پہ جو تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا نا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ کتنا شکر گزار تھا. تو یہاں پہ ہمیں کوئی ایلیمنٹ مل رہا ہے شکر گزاری کا حضرت ذوالقرنین سے؟ یس اور نو جلدی سے لکھ کے یا بول کے بتا دیں. یس. کسی اور کو لگتا ہے نو بھی؟ اگر لگتا ہے تو پھر آپ جلدی سے ٹائپ کر دیں تاکہ ہم نیکسٹ چلے. اچھا، شکر گزاری کا ایلیمنٹ کیسے ملتا ہے؟ ہاں جی بالکل، سب کا آنسر یس ہی ہے. چلو الحمد للہ، سب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ریسورس دیتے ہیں نا، تو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کرنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا شکر گزاری ہوتا ہے. صرف الحمد للہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا. اب اسباب پہ شکر اس نے ذوالقرنین نے اس طرح کر کے دیا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یوز تو کر رہا ہے نا، اور بہترین طریقے سے یوز کر رہا ہے. جو بھی اسباب تھے تو وہ اسباب کو یوز کرتا رہ جا رہا ہے. پھر اس نے ایک سفر کیا، پھر وہاں پہ ہمیں پتہ چلا جو بھی اس کے ساتھ جس پہ پالیسی بنائی تھی، پھر نیکسٹ، پھر نیکسٹ، پھر نیکسٹ، اور پھر اپنے ریسورسز کا یوز کرتے ہوئے، اور جو بھی اسے انجینئرنگ آتی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے تو انجینئرنگ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دی ہوگی. جو اسکلز، اس نے اسکلز کو یوز کیا اور ان کے لیے دیوار بنا دی. یہ جو بھی بیریئر ان کے لیے بنا دیا تو انہیں پروٹیکٹ کیا. تو جو ہمارے اسکلز ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ریسورسز ہوتے ہیں. تو اگر ہم انہیں صحیح یوز کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے فائدے کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے. وہ سارے سفر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی کر رہا ہے جتنے بھی اس نے سفر کیے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے نا، اور صحیح استعمال کر رہا ہے. بس ان کو لے کے گھر نہیں بیٹھ کے کہ گھر میں بیٹھ کے میں بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کتنی چیزیں مجھے مل گئی ہیں. بگر پرپز کے لیے یوز کر رہا ہے. تو ابھی ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا کیا، ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، اور ہم کیسے یوز کر رہے ہیں انہیں، اور ان کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں. ان کو صحیح یوز کرنا بھی ان کا شکر ہوتا ہے. صرف الحمدللہ کہنا یا گننا کافی نہیں ہے. سوچیے اب بہترین یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل جائے، ہر چیز فری ہو، لیکن ہم پڑھے ہی نہ بیٹھ کے شکر گزاری کرتے رہے، کلاس لے ہی نہ یونیورسٹی میں جا کے، تو کیا شکر گزاری میں جائے گا؟ شکر گزاری میں تب جائے گا نا ہم بہترین طریقے سے اس کا ٹائم پہ کلاسز لیں، جو بھی ہمیں کام کرنا ہے، اپنا ہوم ورک کرنا ہے وہ بہترین طریقے سے کریں، اور جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں. مطلب دوسرے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو جائے. اوکے، جزاک اللہ خیر.